علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً بریلوی علماء کی جانب سے حضرت علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب کہنے کی دلیل میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ کو اللہ غنی تعالیٰ کے عنہ۔ لقب سے سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ یار ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے سیف الملوک کا شعر ہی پڑھنا چاہیے کہ جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور، ٹھیک ہے، اور میاں محمد بخش اور، ویسے وہ بڑا خطرناک شعر ہے، وہ جو پہلا مصرع ہے اس کا، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں تو ٹھگ ہوں، میں تو چور ہوں، میں وہ ہوں، لیکن جس محمد کا، کیونکہ ان کا نام بھی محمد تھا نا، محمد بخش، تو ان کی اپنی شاعری میں اپنا تخلص محمد کے طور پہ وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور، تو سر علی بن عثمان اور تے عثمان غنی اور، پہلے تو یہ چیز سمجھ لو۔ اچھا، دوسری بات ہے یہ دونوں کی اینالوجی بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص داتا کے لقب سے یہ سمجھتا ہے نا کہ داتا کہتے ہیں عطا کرنے والے کو، دینے والے کو، حضرت عثمان غنی کا جو لقب ہے وہ غنی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غنا والا، داتا بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان کو 3 دفعہ جو جنت کی بشارت ملی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کنواں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا، مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کئی سو اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے دیے۔ 3 موقع کے یہ بنتے ہیں جن پہ جنت کی بشارت آپ کو ملی ہے، اور آپ فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد چاہے جو مرضی کرے۔ ویسے تو اشرم بشرا والی الگ سے بھی حدیث ہیں، لیکن یہ مال خرچ کرنے پہ اسپیسیفکلی سیدنا عثمان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ جی حضرت عثمان کے مزار پہ جائیں تو وہ اپنے آنے والوں کو کھلاتے ہیں، اور 1400 سال سے بابا عثمان غنی جو ہیں وہ لوگوں کو پال رہے ہیں، یہ تو نہیں کہتے۔ نہ وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے، نہ ان کی قبر پہ جا کے کوئی مانگتا ہے، اور نہ عثمان غنی کا مطلب حدیث میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو باقی صحابہ تھے ان سے جا کے مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو تو خود بڑی یعنی مشکل دیکھنی پڑی ہے اپنے آخری ایام کے اندر، خود ہی آپ کو بتاتے ہیں نا یہ لوگ کہ جی جو بلوائی تھے انہوں نے ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا تھا، تو بھوک پیاس ان کو آخری وقت میں سہنی پڑی۔ تو اگر داتا والا مطلب وہی ہوتا تو وہ تو پھر ادھر سے اشارہ کرتے اور پانی کے چشمے بہا دیتے، وہ صحابہ کرام تو یہ نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ ان کی زندگیاں تو محفوظ ہیں، ان کے بارے میں جھوٹی کرامات اس طرح کی مشہور نہیں ہے۔ تو وہ عثمان غنی یہ کہ اپنی زندگی میں وہ غنی تھے۔ ان معنوں میں اگر کوئی علی بن عثمان حجویری کو کہتا ہے نا داتا، کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لوٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں آپ کہیں، لیکن یہ داتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ گورنر پنجاب ہے، پنجاب کے روحانی گورنر وہ ہیں، یہ پورا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں، تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا، سارے پھر داتے ہو گئے۔ تو ہمیں اس کے ساتھ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ داتا اللہ ہے، مراد یہ دیتا اللہ ہے۔ دنیا میں اسباب کے طور پہ تو بل گیٹ بھی داتا ہے۔ آپ یہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں؟ پولیو کی ویکسین جو زبردستی آپ کے منہ میں ٹپکا کے جاتے ہیں، یہ آپ کو اگر مارکیٹ سے خریدنی پڑے تو غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، جو فری آپ کے منہ میں ٹپکاتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے بل گیٹ نے کروڑوں بچوں کو، چونکہ اس کا تو داتا ہونا میں نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو داتا کہنا شروع کر دیں۔ تو ہمیں یہ جو داتا کا جو لقب کرتے ہیں اس کے پیچھے جو مینٹیلٹی ہے نا اس سے اختلاف ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ اپنی زندگی میں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اب ہم ان کے لیے یعنی کہ داتا ہیں، ظاہر ہے ہماری دعاؤں سے ان کو نفع پہنچے گا۔ جب آپ نے ایک داتا لفظ رکھنا ہے کہ جو بھی جس کو نفع دے وہ داتا ہے، پوری دنیا داتا ہو جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز
بڑے بڑے جو ہیں وہ گلوکار جنہوں نے ہاسپٹلز کھولے ہوئے ہیں، غریبوں کے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، یہ سارے داتے ہیں؟ پرانے بزرگوں کو تو ہم نے کوئی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے کبھی غریبوں کو کھلایا بھی تھا یا ان سے کھاتے رہے تھے۔ یہ تو وہ ہیں جن کی آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے دسترخوان پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں، یہ سارے داتا ہیں۔ تو بڑا خطرناک آپ کھیل کھیلیں گے اگر آپ نے ہمارے ساتھ علمی گراؤنڈ پہ بات کرنی ہے، تو کل کو ان سارے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ داتا لکھنا شروع کر دینا ہے اور جسٹیفائی بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو داتا کا مطلب جو پیچھے مینٹالٹی ہے نا، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے داتا، وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے۔ اس اعتبار میں کہا جاتا ہے کہ اللہ داتا ہے، اللہ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کو موت نہیں آنی۔ اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ پارہ نمبر یہ 6 کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے، 7ویں سے ایک صفحہ پہلے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز، کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے۔ یہ آپ آیت پیش کریں، وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ہم کوئی اپنے بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، تو عبادت کو تو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی عبادت کی ہے؟ اگرچہ ایاک نستعین الدعاء هو العبادہ ہے، پھر بھی ہم چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ، ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے۔ اور دوسرے نے کہا، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو کہا من دون اللہ۔ لہٰذا ہمیں داتا علی حجویری کہنے پہ جو اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کو ان معنوں میں لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے مشکل کشاں ہیں، حاجت روا ہیں، ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ اگر یہ آج لکھوا دینا یہاں پہ کہ نوٹ، اس داتا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں غریبوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے، اس لیے ہم داتا کہہ رہے ہیں، اب آ کے آپ صرف ان کی قبر پہ ان کے لیے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ سب سے پہلے میں جناب اپنا کلپ اپلوڈ کروں گا کہ میں بھی آج سے ان کو پھر داتا کہتا ہوں، لیکن آپ وہ کہہ نہیں نہ رہے۔ جب آپ کہہ نہیں رہے ہیں، آپ نے تو مسئلہ اور ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھیں، اگر ہم غنی آج بھی کہہ رہے ہیں نا، تو کسی مسلمان نے، آپ دیکھ لیں کتنی مزے کی بات ہے، ان کو غنی آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کی قبر پہ آ جائیں تو وہ عطا کرتے ہیں۔ غنی آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ عثمان غنی کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کورسز میں پڑھایا گیا ہے کہ جی انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار کے اوپر اپنی دولت ان کے قدموں میں نچھاور کی، اس وجہ سے ان کو غنی کا لقب ملا۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ آج جائیں ان کی قبر پہ ان سے مانگیں تو اللہ دے اذن نال عطا کر دینے، ٹھیک ہے جی، چولیاں پار پار کے دے دے رہے، ٹھیک ہے جی، 1000 سال تو بابا پال رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور دا نظام سنبھالیا ہے، 65 دی جنگ دے بم پھڑے، 65 دی پھڑ لے، بعد جو مزار دے ہوتے کو مار کے چلا گیا وہ نہیں پھڑے گئے۔ ظاہر ہے پھر جب آپ ہم سے اس طرح کی ڈسکشن کریں گے پھر تو ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے۔ اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی۔ کتنے کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں، میں کتنی یاد دیدہ دلیری کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بابے نے نہیں پکڑا تو تمہارے رب نے بھی تو نہیں پکڑا، یعنی رب ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے اللہ نے کیا کر لیا۔
بھائی اللہ نے کہیں دعویٰ بھی نہیں کیا. کعبے کی حفاظت ایک دفعہ اللہ نے کی ہے ابرا کے لشکر سے, اس کے بعد دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ہمارا تو کہیں دعویٰ نہیں ہے. حضرت حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا, بس ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی, لیکن آپ کے بابوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں, تو جو بابا ڈیوٹی سنبھالنے کے باوجود ڈیوٹی پوری نہ کرے اسے تو ہم کہیں گے نا. اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اگر ایک بابے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے جناب فلاں شہر کو سنبھالا ہوا ہے, تو اس شہر کے اندر اگر سارے چرسی, پاؤڈری اور ہیروئن کا کاروبار اس مزار پہ ہو رہا ہے, تو ہمیں انتظامیہ کو تو اور پولیس والوں کو تو ہم بعد میں پوچھیں گے, پہلے تو ہم پوچھیں گے کہ بھی بابا جی جن کی ڈیوٹی تھی وہ کیا کر رہے ہیں. جو ہمارے ایک بابا جی فوت ہو گئے, وہ بڑا جھوم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں ایک گستاخیاں لی گل نو ہلکا نہ جانو. امام مالک نے فرمایا ہے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہون تے امت نو مر جانا چاہیے, کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں سک رہی. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا بابا جی امت بعد میں مرے, پہلے وہ سارے بابے کیوں نہیں مرتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک یہاں رکھی ہوئی ہیں, جہاں پہ یہ سارا ڈیٹا سٹور ہے, وہاں سے نگاہ مار کے وہ ویڈیوز گستاخانہ ڈیلیٹ نہیں کروا رہے. ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں, ہم تو نگاہ بھی نہیں مار سکتے. چلو میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ اگر میں غوث کتب ابدال ہوں اور نگاہ مار کے یہ کر دیتا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو, ٹھیک ہے, میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ میں زندہ ہوں اور رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں. مجھے تو مر جانا چاہیے, امت تو بعد میں مرے, پہلے بابے کیوں نہ مرے, تو میں بابا ہو کے مر جاؤں اس تو پہلے. تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں, کوئی اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. یہ جو کچھ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے یہ بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں کہ میں لازمی حفاظت کروں گا. آپ کا دعویٰ تھا بزرگ کرتے ہیں, تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بزرگوں نے یہ سارے معاملات کیوں نہیں کیے, ان سے کوئی حفاظت والا معاملہ کیوں نہیں ہو سک رہا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جب کبھی کسی مزار کے اوپر بم پھٹتا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کعبے میں جو مرضی ہو ہم یہ بات نہیں کریں گے. وہ تو نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. دجال کے لیے آیا ہے کہ اسپیشل حفاظت ہوگی, وہ بخاری مسلم میں ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں دعوے وہاں مانتے ہیں. آپ کے تو مطلقاً دعوے ہیں نا کہ جناب وہ ڈیوٹیاں نے سنبھالے ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. کسی کی دریاؤں پہ حکومت ہے, کسی کی پانیوں پہ حکومت ہے, کسی کی ہواؤں پہ حکومت ہے, کسی کی کسی پہ حکومت ہے. تو وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت ہے, کوئی بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہا. تو اس اعتبار سے پھر ہم وہ آپ کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے. جو آپ نے ڈاکٹر نے ہمیں خود بتائی تھی اسی پہ جب آپ سے سوال کریں تو آپ چڑھا نہ کریں. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی انجینئر ہمیں چھیڑتا ہے, آپ خود چھڑتے ہیں. جب آپ خود یہ دعوے کریں گے نا کہ جی امت مر جائے اگر گستاخانہ خاکے ہیں, تو میں کہتا ہوں امت بعد میں مرے, پہلے وہ سارے بزرگ مر جائیں کہ جن کی ڈیوٹیاں تھیں. بھئی فرانس میں جس بزرگ کی ڈیوٹی تھی وہ ریٹائرمنٹ لے گیا, کیوں وہاں پہ خاکے چھپ رہے ہیں, کیوں نگاہ مار کے نہیں کرتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں تو نہیں کر رہا. تو پھر آپ امت کو کیوں بدوائیں دیتے ہیں کہ امت مر جائے. وہ کہتے ہیں امت کی ڈیوٹی ہے, تو امت سے یہ خارج جائیں گے جتنے بزرگ بابے ہیں. یہ یعنی منی اللہ ہے. اللہ نے تو امت پہ چھوڑا ہوا ہے کہ امت نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. باقی اللہ نے جو ان کی شان بلند کی ہے, انا کفیناک المستہزئین, اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پہ آپ کو کفایت کریں گے. ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر اللہ نے بلند سے بلند تر کیا ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں کبھی بزرگوں کی توہین کی نیت سے یہ بات نہیں کرتا. آپ خود بزرگوں کو اس طرح کے القابات دے کے توہین کا رویہ اڈاپٹ کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ معاملہ نہ کریں. لہٰذا یہ کبھی ہمیں مثال نہ دیا کریں کہ کعبے پہ ٹرین جو ہے وہ کرین گر گئی اور یہ ہو گیا, مینا میں بگدڑ مچ گئی, فلاں جگہ یہ ہو گیا. نہیں, وہ اللہ نے کہیں گارنٹی لی نہیں ہے. یا تو پھر آپ بھی کہنا شروع کر دیں کہ بزرگوں کی کوئی کبھی کوئی گارنٹی نہیں لی, تو یہ ساری کہانیاں پھر ہو جائیں گی کہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں تھیں. تو ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ ماننے کی کہانی ہے. ہم تو ون ون سچویشن میں دونوں معاملات میں. ٹھیک ہو
تو یہ بزرگوں کے بارے میں جتنے قصہ کہانیاں یہ اپنے پاس رکھیں، بالکل جھوٹ ہے۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔